الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ رمضان المبارک کی رحمت، برکت اور بخشش والی گھڑیاں اور جمعۃ الوداع کا دن، اللہ تعالیٰ ایسے لمحات زندگی میں بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے. وداع کا معنی ہوتا ہے رخصتی. جمعۃ الوداع رمضان کی رخصتی کا پیغام ہوتا ہے، اور یہ ایک دعوت فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی امت کے گنہگاروں، بخشش والا مہینہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. اگر تم ابھی تک اپنی بخشش نہیں کرا سکے تو اب بھی وقت موجود ہے. ایسے لمحات ضروری نہیں کہ اگلے سال پھر نصیب ہوں گے. انہی صفوں میں ہمارے سامنے، بلکہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں یہاں جمعہ شروع کی ہوئی ہے، اور مجھے بہت اچھی طرح وہ چہرے یاد ہیں جو یہاں میرے سامنے ہوتے تھے پہلی صف میں. آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اللہ سب کی بخشش فرمائے، اللہ سب کے ساتھ اپنا کرم والا معاملہ فرمائے. اگلا سال بھی آئے گا، رمضان بھی آئے گا. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں گا اور آپ سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ کنفرم نہیں ہے. تو ان لمحات سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے قریب رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی کے طلبگار بن کے اپنی حاجات
ضروریات اور مشکلات کو اس کے در پہ پیش کر کے اسے منوا لو۔ آج وہ خود دینے کے لیے اور راضی ہونے کے لیے اور بخشش کا پروانہ عطا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ نے یہ جو مہینہ ہمیں دیا نا، اللہ کے پیارے حبیب نے اسے شہر المواسات کہا ہے۔ مواسات ہمدردی کو کہتے ہیں، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، ہمدردی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے باوجود بھی ایک بندہ مومن کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بیدار نہیں ہوا، سمجھو اس کا رمضان ضائع چلا گیا۔ صرف تراویح، تلاوت، نمازیں، نوافل، ذکر اذکار، توبہ و استغفار، یہی کرنا مطلوب و مقصود ہوتا ہے، یہ تو باقی مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ جو ہمیں 15 گھنٹے کے لگ بھگ بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اس کی کوئی خاص حکمت اور وجہ ہے۔ 1.25 ارب کے قریب مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں۔ چلو کچھ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے اپنی مجبوری کی وجہ سے، مسافر اور مریض کے لیے گنجائش ہے، باقی 1 ارب انسان ایک مہینے تک لگاتار 15 گھنٹے فاقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں رزق کم نہیں ہو جاتا، بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہے میرا اللہ۔ صرف وہ ہمیں بھوکا رکھ کے ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بھوک بھی کوئی چیز ہے، کسی بھوکے کو دیکھو تو اس پہ اثار کیا کرو۔ یہ پیاس بھی کوئی چیز ہے، کسی پیاسے کو دیکھو تو اس پہ ترس کر دیا کرو۔ وہ جو بنی اسرائیل کا ایک گناہگار زندگی میں کبھی سجدے میں سر نہیں رکھا تھا مومن، وہ ایک کتے پہ ترس کھایا تھا جو پیاسا کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ بندہ کنویں میں اترا، اپنا جو موزہ تھا نا موزہ، اس کے اندر اس نے پانی ڈالا۔ اب اوپر چڑھنے کے لیے، اب موزہ ہاتھ میں پکڑے تو اوپر نہیں چڑھ سکتا، اس نے منہ میں وہ موزہ پکڑ لیا، بڑی تکلیف سے اوپر چڑھ کے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ اور میرے محبوب کی امت کے گناہگاروں، تم انسانوں کو پانی پلا کر بھی نہیں بخشے جاؤ گے، تم انسانوں کو کھانے کھلا کر بھی نہیں بخشے جاؤ گے۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی بھوکا پیاسا واپس مت جانے دیجیے، چائے پانی کا پوچھ لیا کرو۔ ہر کوئی چائے پانی کا محتاج نہیں ہوتا، عزتوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ گلیوں میں پھرنے والے کتوں کو بھی یہ نصیب کر دیتا ہے، وہ بھی کچھ کھا کے سوتے ہیں۔ لیکن اس امت میں اور باقی امتوں میں فرق یہ ہے کہ اس امت کا جذبہ ایثار اتنا بلند ہے، آسمان کے فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ یہ ہمدردی پیدا کیجیے، رمضان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں بندہ بیٹھا تھا، عشاء کے بعد مجلس ختم ہوئی، سارے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ایک بندہ پردیسی مسافر تھا، گھر کوئی نہیں۔ پاک نبی اس سے پوچھتے ہیں، بھائی تیرا گھر کوئی نہیں؟ مسافر ہوں۔ رات گزارنی ہے؟ جی۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بندہ بھیجا کہ پتہ کرو کچھ کھانے کو ہے، جواب ملا نہیں۔ دوسرے گھر میں بندہ بھیجا، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں۔ میرے نبی کے اس وقت 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں بیک وقت، اور کعبہ کے رب کی قسم میرے نبی کے 9 گھروں سے بندہ خالی واپس آ گیا، کھانے کے لیے کھجور کے 2 ٹکڑے بھی نہیں ملے، کھانے کے لیے 2 ٹکڑے بھی نہیں ملے۔ تو اچھا اب سب چلے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، بھائی یہ میرا مہمان ہے، کوئی بندہ اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ اب
رسول اللہ کا مہمان صحابہ تڑپ اٹھے، اے کاش کہ ہماری ہمت ہوتی تو آج یہ سعادت ہم حاصل کرتے، لیکن سب نے اپنے نگاہ دوڑائی، اپنے خزانے گھر میں کیا کچھ ہے پتہ ہوتا ہے سب کو۔ ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، انا یا رسول اللہ، پیارے حبیب میں لے کے جاؤں گا آپ کے مہمان کو، آؤ چلو اس کے ساتھ چلے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، مہمان ہے، اور مہمان بھی رسول اللہ کا۔ بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہی ہے، ابھی بچوں نے کچھ نہیں کھایا، بھوکے ہیں، آپ بھی۔ میں کہا چلو بچے بھی کھاتے رہتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، آج موقع ہے رسول اللہ کے مہمان کو خوش کرنے کا، بچوں کو سلا دو۔ سلا دیا۔ اچھا خود کیا کریں؟ میں نے کہا خود ایسے کریں گے کہ میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اور آپ جو وہ پرانے زمانے جو دیوے ہونے ہیں نا لوگ، ہاں وہ جو دیا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے آپ اس کو بند کر دینا، بجھا دینا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جی مہمان کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی کھا رہا ہے، اور میں کچھ نہیں کھاؤں گا، صرف منہ ہلاؤں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا رہا ہے۔ ایسے کیا، مہمان نے پیٹ بھرا، رات گزاری۔ صبح مہمان کو لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ آگے صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، میرے نبی جلوہ افروز تھے۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری۔ وہ ادھر پہنچے تو میرے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا ابو طلحہ جلدی آ، جلدی آ، تیرا ہی ذکر کر رہے ہیں ہم۔ آج رات کو کون سا عمل کیا کہ ساری رات آسمانوں پہ فرشتے تیرا نام لے کے تذکرے کرتے رہے؟ آج رب کی رحمت بھی مسکرا رہی ہے تیرے کردار پر، تیرے ایثار پر، تیرے جذبہ ہمدردی پر۔ نہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں کیا، میں تو سو گیا تھا۔ نہیں کچھ تو کیا ہے نا، ایسے فرشتے تذکرے نہیں کرتے کسی کے۔ بتا دی اللہ کے نبی میں نے ایسے کی۔ یہ ہوتا ہے ایثار، یہ ہوتا ہے جذبہ ہمدردی، یہ ہوتا ہے جذبہ ہمدردی۔ ولیوں کا نام لینے والوں، صحابہ کا نام لینے والوں، اہل بیت رسول کا نام لینے والوں، ان جیسا کردار اپناؤ۔ حضرت علی کا پورا گھرانہ روزے سے تھا۔ بڑی مشکل سے مٹھی بھر جو کہیں سے لائے تھے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت سیدہ زہرا نے ان کو پیسا، روٹیاں بنائیں۔ گھر میں ٹوٹل 5 بندے تھے، حضرت علی، اماں فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور ان کی ایک لونڈی تھی، خادمہ تھی، اس کا نام فضہ تھا۔ دسترخوان سج گیا، 5 روٹیاں اور ساتھ کوئی سرکہ، پانی، نمک، بس یہی چیزیں تھیں اور کچھ نہیں تھا افطاری کے لیے۔ کبھی کبھی اپنے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر یہ سوچ لیا کرو، ہمارے دسترخوان پہ اتنا کچھ ہوتا ہے، اللہ میں اتنا کچھ دیتا ہے، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ تھوڑی سی نگاہ دوڑا لو ان دسترخوانوں پر جن پر پینے کے لیے پانی کے چند گھونٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی غربت ہے، بڑی غربت ہے۔ ہم نے وہ غربت دیکھی نہیں ہے۔ ہاں، عین افطاری کا ٹائم ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، فقیر تھا، صدا لگائی، بھوکا ہوں، علی کے در پہ آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ اب کیا کریں، 5 بندے ہیں ٹوٹل، 5 روٹیاں ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہوگا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، یہ میرے حصے کی روٹی اٹھاؤ، جا کے سوالی کو دے آؤ۔ حسن نے روٹی اٹھائی، کہتے ہیں ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی لے جاؤں؟ ہاں لے جاؤ۔ 2 روٹیاں لے جانے لگے، اماں فاطمہ نے آواز دی بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی لے جا۔ پیچھے سے حسین، عمر میں چھوٹے تھے، حسن سے دوڑتے ہوئے گئے، بھائی جان میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ۔ جب 4 روٹیاں لے کے حضرت حسن جانے لگے تو جو علی کے گھرانے کی خادمہ فضہ تھی نا، وہ بھی تڑپ اٹھی، کہنے لگی حسن بھائی میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ، دنیا والے کو پتہ چل جائے کہ محمد کے گھرانے والے تو گھرانے والے ہیں نا، ان کے نوکر بھی سخی ہوتے ہیں۔ وہ 5 روٹیاں فقیر کو دی، فقیر کا 1 روٹی سے پیٹ بھر سکتا تھا۔ علی کے گھرانے نے پانی پہ افطاری کر لی، نمک کے ساتھ افطاری کر لی، لیکن 5 کی 5 روٹیاں سوالی کو دے دی۔ اللہ علیہ، 5 کی 5 روٹیاں سوالی کو دے دی۔ کہ ہم وہ جذبہ ہمدردی اور اثار بھول گئے؟
جنگ کے میدان میں ایک زخمی کے پاس بندہ پانی کا پیالہ لے کے جا رہا ہے، وہ منہ سے لگانے لگتا ہے، دوسرے کی آواز آتی ہے، کہتا ہے دوسرے سے پہلے پانی کا گھونٹ نہیں بھروں گا، وہ دوسرے کے پاس لے کے جاتا ہے، وہ شہید ہو گیا، تیسرے کے پاس لے کے جاتا ہے، وہ شہید، پہلے کے پاس آیا وہ شہید، تینوں مرتے مر گئے، جام شہادت نوش کر لیا، لیکن دوسرے بھائی سے پہلے پانی کا گھونٹ پینا بھی برداشت نہیں کیا۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہمدردی موجود ہے؟ ہماری دن بدن زندگی جانوروں جیسی ہوتی جا رہی ہے، اگر مجھے اجازت ہے، الفاظ سخت ہیں، جانوروں جیسی۔ آسمانوں کے دامن میں اڑنے والی گونجوں کا بھی ڈسپلن ہوتا ہے، یہ کبھی اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں ایک ڈسپلن کے ساتھ جائے، راستے میں چلنے والی چمٹیاں بھی کسی ڈسپلن کے تحت جا رہی ہوتی، لیکن رسول اللہ کے امتی دیکھ لیا کریں، ان کا جذبہ ایثار دیکھ لیا کریں۔ ہم اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں کس جذبے کے مالک ہیں؟ ہم تو نماز میں بھی پنکھے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کو دھکا دینا پڑے تو دینے کے لیے تیار ہوں گے، خود پنکھے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سارے بینیفٹس خود حاصل کریں، دوسرے جائیں باڑ میں۔ دوسروں کا نفع سوچنا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ہمدردی ہوتی ہے۔ کسی کا نقصان مت سوچیے۔ میرے نبی نے طائف کی وادی میں میلوں تک پتھر برداشت کر لیے، لیکن پتھر مارنے والوں کو پھر بھی بد دعا نہیں دی۔ یہ ہوتی ہے ہمدردی، پھر بھی انہیں دعائیں دی۔ یہ جذبہ ایثار ہوتا ہے، یہ جذبہ ہمدردی ہوتا ہے۔ سخی بنو سخی۔ رسول اللہ رمضان کے مہینے میں، اما عائشہ کہتی ہیں ویسے بھی سخی تھے، لیکن رمضان میں تو ایسے سخی ہو جاتے تھے جیسے ہوا سخی ہوتی ہے، مومن کافر سب کو لگتی ہے نا، چلتی ہے تو ہوا جب بند ہو جاتی ہے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ کراچی میں بطور خاص جب ہوا بند ہو جاتی ہے نا، عجیب ابس کا عالم ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں دعا کرو ہوا آج سخی ہو جائے، سب کو لگے، جب چلتی ہے تو پھر سب کو لگتی ہے، نہیں تو نہیں۔ تو ہوا کی طرح میرے نبی سخی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بندے نے آ کر میرے نبی کی بارگاہ میں ایک بکری مانگی تھی، میرے نبی نے پورا ریوڑ دے دیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بندے نے آ کر، بلکہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک بندے نے آ کر آنکھ میں ڈالنے کے لیے شہد مانگا تھا۔ وہ کسی حکیم نے مشورہ دیا ہوگا، آنکھیں دکھ رہی تھیں، کہ جی راتی سامنے میں لے گے کہ سلائی دو پاسے اکھیاں چھپا گئے نے، شہد خالص مل جائے نا تو آپ کو آنکھوں کی کوئی بیماری اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ میں بھی حکیم تو نہیں ہوں لیکن مشورہ دے دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں ڈال لی، خالص شہد ہو، 2-3 دن ڈال کے دیکھو، اللہ آنکھوں کی بہت ساری بیماریاں دور کرے۔ لیکن جب آنکھوں میں ڈالو گے نا تو میرا نام لے کے گالیاں نہیں نکالنا، اس کی وجہ ہے وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ 5 منٹ تک تو آپ کے آنسو نہیں روکیں گے۔ مجھے جس نے مشورہ دیا تھا پہلی دفعہ میرے منہ سے تو پھول نکل گیا تھا، مشورہ دینے والی نے فلان ٹیم کی تھی، میں نے ادھر اکھیاں مرچاں پاس رکھیں۔ جتنا خالص ہوگا نا شاید اتنا زیادہ آپ کی آنکھ میں لگے گا۔ تو کسی حکیم نے مشورہ دیا ہوگا، تو اب اس نے کہا میں شہد کہاں سے لوں؟ کسی نے کہا عثمان کے پاس جو سخی بندہ ہے، کہیں شیشی چھپا دے اس نے۔ وہ اپنی لوکی جی شیشی کن کے گیا، میں ایسے جی 2 قطرے شہد نے پا دے، میں کھینچ پڑے بے یار بے۔ کئی مال غنیمت آ رہا تھا اور اونٹوں کے اوپر مشکیزیں لدے ہوئے تھے شہد کے۔ وہ آیا تو کہا وہ اونٹ دیکھ رہے ہو یہ سارے لے جا بھائی، یہ سارا شہد تیرا ہو گیا۔ وہ میں اتنے کے کرنے، وہ جا آج سخیاں نالوا پہ آئی، تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق دیا ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، عثمان نے اپنی ضرورت کے مطابق دیا۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے وہ قیامت کے دن کام آئے گا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت یہ نہیں ہے ہم نے کپڑے لے لیے، سر پہ ٹوپی پہن لی، گھڑی پہن لی، اچھا موبائل لے لیا، یہ ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی گزارا چل جاتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ کل مشکل کی اس گھڑی میں جب ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہوگی، یہ راہ خدا میں دیا ہوا اس وقت بہت کام آئے گا۔ اللہ کے نام پہ دینے لگو تو گن گن کے نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق دیا کرو، اتنا دیا کرو کہ وہ کل تمہارے کام آ جائے۔
نبی کے گھر میں بکری ذبح کی گئی، ایک مانگنے والا حضرت عائشہ نے اس کو دے دیا، دوسرا آیا اس کو دے دیا، ایک شانے کا گوشت حضرت عائشہ نے بچا لیا، رسول اللہ کو پسند آئے گھر میں، عائشہ کچھ بچا ہے، اللہ کے رسول سارا ختم ہو گیا، صرف یہ ایک بوٹی بچ گئی۔ فرمایا یہ بوٹی ختم ہو گئی، باقی سارا بچ گیا۔ یہ خود کھا لی نا، یہ ختم ہو گئی، خود کھا لی تو ختم ہو گئی نا، قصہ تمام ہو گیا، حساب برابر ہو گیا، باقی سارا بچ گیا جو راہ خدا میں دے دیا۔ تو اپنے لیے بچت کرو، بچت یہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر کا دور حکومت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن بیوی سے کہتے ہیں بڑا عرصہ گزر گیا حلوہ نہیں کھایا، چلو اللہ کھلائے گا۔ تو مہینہ ختم ہوا تو ایک دن گھر میں آئے تو بیوی نے حلوہ پکایا ہوا تھا، کہنے لگے یہ ہمارے پاس جو اخراجات ہیں ہمارے اور جو ضروریات ہیں ان میں تو اتنی بچت ہی نہیں ہے کہ حلوہ ہم پکا سکیں۔ اس نے کہا جی مجھے بھی پتہ ہے کہ بچت اتنی نہیں ہے، لیکن روزانہ ایک دیلا میں نے بچا کے وہ جتنا بچت کی نا، تو اس سے پھر میں نے سوچ کے کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اپنی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کروا دوں تو گزارا چل سکتا ہے، حلوہ نہ بھی کھائیں تو کون سا مسئلہ ہے۔ خزانچی کے پاس گئے، یہ بیت المال پہ مقرر تھا، میری تنخواہ میں سے اتنی رقم کم کر دو بھائی، میرا اس کے بغیر گزارا چل جائے۔ کہا میں حلوہ نہ بھی کھاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی مومن غریب کے فقیر کے یہ مال کام آ جائے گا۔ اپنی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنی سخاوت اور ہمدردی کی وجہ سے غریبوں کے بچوں کے چہروں پہ خوشیاں اور مسکراہٹیں لائیے، خدا کی قسم رب تمہارے لیے جنت پکی کر دے گا۔ نماز روزہ سے نہ بھی ملی نا، کوئی کمی کوتاہی رہے گی، رب پوری کر دے گا، اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ مخلوق کے چہرے پہ خوشیاں بکھیرنے والوں کو کبھی رب جہنم میں نہیں بیچے گا۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں رات کو جو گشت کر رہے تھے اور دور ایک خیمہ دیکھا تھا، آگ جل رہی تھی، وہاں چلے گئے نا، دیکھا ایک بوڑھیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رو رہے ہیں، کیا ہے اس انڈیا میں؟ کہتی ہے جی پانی یا پتھر ڈال رکھے ہیں، نیچے آگ لگائی، بڑک کو نہیں بھائی، بچے سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی کھانا پک رہا ہے اور اسی آس میں سو جائیں گے، تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کہتی ہے کچھ نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی کون پوچھے گا؟ اور پھر اس نے جذبات میں آ کر کہا ہمارا جو امیر المومنین ہے نا، عمر جس کا نام ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس سے پوچھوں گی تو ہمارا حکمران بن گیا اور ہمارے بچے رات کو بھوکے سوتے رہے، تجھے ہمارے بچوں کی پرواہ تک نہیں تھی۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی، داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگے آنسو کے قطرے، کہ عمر بیچارے کو تیرا کیا پتا؟ کہتی ہے عمر کو اگر ہمارا نہیں پتا تو اسے حکمران بننے کا حق ہی نہیں ہے۔ روتے ہوئے وہاں سے واپس گئے، بیت المال میں گئے، بوری بھری کھجوریں، گھی، جو کچھ بن سکتا تھا۔ اسلم نامی غلام ساتھ تھا، غلام کہتا آقا جی آپ نہ بوجھ اٹھائیں، مجھے اٹھوائیں، میں کندھوں پہ اٹھاتا ہوں۔ اسے میں کہنے لگے قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس نے کہا جی قیامت کے دن اپنا اپنا۔ فرمایا مجھے ابھی اٹھانے دو۔ بڑھیا کے پاس پہنچے، اسی انڈیا میں اس کو صاف کیا، اس میں کھجوریں ڈالی، گھی ڈالا، کچھ جو آٹا ڈالا، اور ایک ہریرا، عربی ایک ہریرا نام کا حلوہ تیار کرتے ہیں، بڑا خاص حلوہ ہوتا ہے، وہ حلوہ تیار کیا۔ اور اسلم کہتے ہیں وہ آگ نہیں جل رہی تھی نا، تو میں نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سے اس کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھا جب وہ پھونکے مار رہے تھے آگ جلانے کے لیے۔ چلی پھونکا مارو تو ظاہر دھواں دے نا، سابیہ لکڑیاں نا، ان کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا۔ بچوں کو کھلایا تو وہ بڑھیا کہنے لگی اے جوان، کاش عمر کی جگہ تو حکمران ہوتا، تو اس قابل ہے کہ حکمران بنے مسلمانوں کا۔ تو کہنے لگے بڑھیا کل آ جانا عمر کے دربار میں بھی ادھر ہی ہوں گا، یہ نہیں بتایا کہ میں ہوں، کل آ جانا عمر کے دربار میں، تجھے بہت کچھ نوازے گا، میں بھی ادھر ہی ہوں گا۔ ان کا غلام اسلم کہتا ہے تھوڑا آگے چلے نا، تو عمر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا چلے امیر المومنین، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے ٹھہر یار، میں نے جن بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب حلوہ کھانے کے بعد انہیں تھوڑا سا مسکراتے ہوئے بھی تو دیکھ لوں نا۔ ہم دوسروں کے بچوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں بابا، ہماری یہ دولت قیامت کے دن ہمیں نہیں بچا سکے گی، ہماری کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، ہماری یہ تنخواہیں، ہماری وزارتیں، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے نہیں بچا سکے گا۔
ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پاکستان میں کراچی کے بعد نمبر 1 ہے، پورے پنجاب میں تو فیصل آباد کا نام ہے، سنا ہے نا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں ایک دفعہ میں سن رہا تھا کہ وہ جو فیصل آباد کے بڑے تاجر ہیں نا، ملوں کے مالکان، وہ ہر رمضان مدینے میں جا کر اعتکاف بیٹھتے ہیں، زندگی میں کبھی حج انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اگر وہی زکوٰۃ ادا کریں تو پنجاب میں غربت ختم ہو جائے۔ صرف فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ملز کے مالکان اتنے امیر لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن آج سے 5 دن پہلے فیصل آباد کی سرزمین پر ایک باپ نے 3 بچیاں اور 1 بچہ، جن میں سے کسی کی عمر بھی 8 سال سے اوپر نہیں تھی، غربت سے تنگ آ کر انہیں نہر میں پھینک کے انہیں زندگی سے محروم کر دی۔ وجہ کیا بنی؟ اس باپ سے جب انٹرویو لیا گیا، اس نے کہا میں روزانہ جب گھر میں آتا تھا، میں مزدور آدمی ہوں، میری دیہڑی نہیں لگ رہی تھی، میرے بچے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ ابا سارے محلے والوں نے عید کے کپڑے لے لیے، ہم نہیں لیں گے۔ روزانہ گھر والے بچے مجھے کہتے تھے کہ ابا سب لوگوں کے باپ جب شام کو گھر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں فروٹ ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، جلیبیاں، پکوڑے اور سموسے ہوتے ہیں، آپ جب بھی گھر آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں۔ عید کے کپڑوں کا بار بار اصرار کیا بچوں نے، باپ سے برداشت نہ ہوا، اس پاگل نے آخری حال یہ سمجھا کہ بچوں کو مار دیا۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن ان بچوں کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھ ہوگی، مجھ سے بھی، آپ سے بھی پوچھ ہوگی۔ ہمارے ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ایسے بچے موجود ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جب 6 جوڑے لے رہے ہوتے ہیں تو کبھی غریبوں کا بھی خیال کر لیا کرو یار۔ میں تو مستورات کے درس میں روزانہ یہ آواز لگاتا ہوں، اپنے عید کے 2 جوڑے لینے کے بجائے، یا اگر اچھے کپڑے پہلے موجود ہیں آپ مت لیں، آپ اس دفعہ عید کا جوڑا کسی غریب بچی کو دے دیں۔ اپنے بچوں کو لاکھوں روپے جہیز دینے والوں، اپنے بچیوں کو جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، آپ لاکھوں میں سے 1-2 لاکھ کسی غریب کی بچی کا بھی بنا دو یار، اس کا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ تمہاری دیکھا دیکھی غریبوں کی بچیاں ساری زندگی گھر میں گزار دیتی ہیں، ساری زندگی گھر میں گزار دیتی ہیں۔ رواج ایسا ہے کہ ان کا تو کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جی لوگ آپ اتنا جہیز دے رہے ہیں۔ آپ دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کے دسترخوان پر، دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیرنے کا باعث بنو۔ خدا کی قسم روزوں میں کمی رہ بھی گئی، رب پھر بھی جنتی بنا دے گا۔ نماز حج زکوٰۃ میں کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی، رب پھر بھی بخشش کا اعلان کر دے گا۔ فطرانہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں ضرور دیکھیے، آج سے لسٹ بنائیے، جتنا ہو سکتا ہے جیب میں جو کچھ ہے اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی اللہ کے بندوں کو دے دیجیے، رب اس کے بدلے میں اتنا کچھ عطا کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اس کے قرآن نے اعلان کر دیا جو ایک نیکی میرے دربار میں لے کر آئے گا میں 10 گنا زیادہ اجر عطا کروں گا۔ 10 گنا زیادہ، اللہ سے 10 گنا زیادہ کی اجر کے امیدوار بن کر آج یہ عزم کرو، اور ساتھ دعا بھی کرو اللہ رمضان میں کی گئی ہماری نیکیاں، ہمارے صدقات و خیرات زکوٰۃ قبول بھی فرمائے، ہماری نمازیں، روزی تراویح اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بخشش کا مہینہ تھا، اگر آج تک ہم بخشش نہیں کرا سکے تو آج ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ہماری بخشش کا اعلان کر دے۔ ہمارے جتنے اہل ایمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئی ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش کا بھی اعلان کر دے۔ ہم میں سے جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ جمعۃ الوداع کا دن ہے، یہ دعا بھی کریں اللہ ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد اور شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ سب بیماروں کو رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے شفا نصیب فرمائے۔ اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کی محبتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفرتوں سے نجات نصیب فرمائے۔ مساجد و مدارس کے لیے آج دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، اور ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ مولا ہماری بخشش کا اعلان کر کے تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جو راتیں رہ گئی ہیں
ام المومنین نے حضور سے پوچھا تھا مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چلیے تو کیا دعا کروں؟ فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت کرم کے دریا بہانے والا ہے، تو اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ یہ خوشی حاصل کر لے نا، انک عفو کریم، اللہ تو یہ خوشی حاصل کر لے نا، مجھے معاف کر کے یہ خوشی حاصل کر لے، معافی مانگو تمہارا رب اس پر خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہو، ایک اس کے پاس اونٹ ہو، سواری ہو، اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان ہو، وہ سویا اونٹ گم ہو گیا، جاگا اونٹ نہیں مل رہا، دوڑتا ہے ادھر ادھر دوڑتا ہے، کہیں اس کو اونٹ نظر نہیں آتا، پیاس سے بھوک سے مرنے لگتا ہے، اب لیٹ جاتا ہے کہ بس آخری لمحات ہیں، یکدم دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی جس کو دوسری زندگی مل جائے اس سے بڑا خوش کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب ایک گنہگار بندہ رب کے دربار میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی آنکھ سے احساس ندامت میں آنسو بہاتا ہے، رب اس کو بخشش کر کے، اس کی مغفرت کر کے، اس کی توبہ قبول کر کے اس لیٹنے والے بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ رب کو خوش کرو یار، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا لو، افطاری کے ٹائم میں، سحری کے ٹائم میں، تہجد میں، تراویح کے بعد دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، رمضان ویسے گزر گیا، خدا کی قسم اس سے بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو کہا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ چند منٹ اوپر ہو گئے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں تو ایک منٹ کا پابند ہوتا ہوں، لیکن آپ اتنا بڑا مجمع ہے تو چند گزارشات میں نے درد دل آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کر کے ہمیں دونوں جہانوں کی حقیقی کامیابی اور سعادت دارین سے ہم کنار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الاصفیاء الازکیاء الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد نبوته ولا رسول بعد رسالته ولا أمة بعد أمته ولا سنة بعد سنته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ وَحِّدُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّقْوَى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ وَعَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له
لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد نبوته ولا رسول بعد رسالته وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين ثم صل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى سيدات الطاهرات الأربع بنات النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته المطهرة رضي الله تعالى عنهم ثم صل كذلك على جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالسلطان العادل اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سائر الدنيا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أهم وأتم